قریب قریب ہو جائے ساتھی قریب قریب بیٹھے تاکہ لوگوں کو اور جگہ مل جائے. آگے بیٹھے ساتھ ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ الذي له ملك السماوات والأرض لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، انسان کے اندر بہت سی چیزوں کی طلب ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر اس کے پیچھے پھرتا ہے. بھوک لگتی ہے، روٹی کے پیچھے بھاگتا ہے. پیاس لگتی ہے، پانی کے پیچھے بھاگتا ہے. شادی کی طلب ہوتی ہے، رشتوں کے پیچھے بھاگتا ہے. پھر اولاد کی طلب ہوتی ہے تو دعائیں کرواتا ہے، دوائیں کھاتا ہے. مختلف وقت میں مختلف طلب. چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کو کھلونوں کا شوق ہوتا ہے تو کھلونوں کے پیچھے بھاگتا ہے. کسی کو پڑھنے کا شوق لگ جاتا ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے. کسی کو پیسے کا شوق لگ جاتا ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے. کسی کو برطانیہ پہنچنے کا شوق ہے تو اس کے پیچھے وہ کبھی چھپ کے آ رہا ہے، کبھی جعلی پاسپورٹ پہ آ رہا ہے، کبھی کسی طرح آ رہا ہے. مختلف طلب انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے. اور انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ جب کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کی طلب ختم ہو جاتی ہے، اس کا شوق ختم ہو جاتا ہے. بہت نئی قیمتی گاڑی آدمی خریدتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے. 1 مہینے بعد اس سے دل بھرا پڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کوئی اور تبدیل کرو، کوئی ماڈل تبدیل کرو. بہت اچھا گھر بناتا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس گھر سے طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے کہ کوئی اور شہر جا کے آباد کر لیں، کسی اور جگہ جا کے گھر بنا لیں. انسان کے اندر طلب، اور پھر ایک کم اس کے ساتھ ایک چیز کہ جو مل جانے کے بعد اس کی طلب ختم، قیمت ختم. بہت خوبصورت گھر بناتا ہے، کسی اور کا گھر دیکھ کے اپنا گھر چھوٹا نظر آتا ہے، اس کا اچھا لگنے لگ جاتا ہے.
بہت اعلیٰ گاڑی خریدتا ہے، کچھ عرص کے بعد کوئی اور دیکھتا ہے تو وہ خراب نظر آتی، وہ اچھی نظر آتی۔ ہاں میرے بھائیو، اسی طرح ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے، جیسے روٹی کی طلب اللہ نے رکھی، پانی کی طلب اللہ نے رکھی، جوانی میں شادی کی طلب اللہ نے رکھی، شادی کے بعد اولاد کا شوق اللہ نے رکھا، صحت کا شوق اللہ نے رکھا، اسی طرح ہر انسان کے اندر اللہ نے اپنی طلب رکھی ہوئی ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ سسٹم ایکٹیویٹ نہیں ہے۔ وہ روٹی کا سسٹم تو ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو آدمی بھاگنا شروع کر دیتا ہے، پانی کا سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو آدمی پانی کے پیچھے بھاگنا شروع کرتا ہے، نیند کا سسٹم آٹومیٹیکلی ایکٹیویٹ ہوتا ہے، آدمی بستر تلاش کرتا ہے۔ اللہ کی طلب اور جو اللہ تک پہنچائے اس کی طلب، یعنی ایک اللہ کو ڈھونڈنا، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اللہ تک کون پہنچائے؟ تو نبیوں کے سوا کوئی ہے نہیں جو اللہ تک پہنچا سکے۔ تو اللہ کی طلب اور اللہ تک پہنچانے والے رہبر کی طلب، یہ انسان کے اندر اسی طرح فیڈ ہے جیسے کہ روٹی اور پانی کی طلب ہے۔ اور جس طرح بھوکے کو روٹی نہ ملے تو بیوی اچھی نہیں لگتی، بچے اچھے نہیں لگتے، اپنا آپ اچھا نہیں لگتا، پیاسے کو پانی نہ ملے تو اسے گھر اچھا نہیں لگتا، بیوی اچھی نہیں لگتی، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اسی طرح میرے بھائیو، جس مرد عورت کو اللہ نہ ملا اور اللہ تک پہنچانے کا راستہ نہ ملا، پہنچانے والا رہبر ہادی نہ ملا، تو اللہ کی قسم بھوکے کے اندر اتنی بے چینی نہیں ہوتی جتنی اللہ کو گم کرنے والے کے اندر بے چینی ہوتی۔ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ ہے کیا ہے کیا۔ میں جب کالج پڑھتا تھا تو میرے اوپر ایک وحشت طاری ہو جاتی تھی، تو میں سوچتا تھا کون سی چیز ہے جس کی کمی ہے؟ اللہ نے ہر چیز دی، جو خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، ماں باپ زندہ ہیں وہ پیسے بھیج دیتے ہیں، کبھی تنگی نہیں دیکھی، کبھی کوئی مشقت نہیں دیکھی۔ یہ وحشت کیا ہے؟ اور دین کا پتہ نہیں تھا، دین جانتے نہیں تھے۔ وہ جو اندر میں اٹھتی تھی ایک آگ، اس کا راستہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کیوں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ہاسٹل میں تھا تو مجھے ایک دم وہ دورہ اٹھا وحشت کا۔ تو اس دن میرے کوئی دوست بھی موجود نہیں تھے، میں اکیلا ہی کمرے میں تھا، تو میں پریشان ہو کے باہر نکلا اور میں میکرون روڈ سینما سے بھرا ہوتا تھا، میں وہاں جا کے فلم دیکھنے چلا گیا۔ کہ میں اسی کو سمجھتا تھا کہ اس سے میرا دل پہلے 3 گھنٹے گزر گیا، مجھے نہیں پتا چلا۔ 3 گھنٹے گزار کے میں سینما سے باہر نکلا اور لکشمی چوک پہنچا ہوں تو وہ وحشت پھر زندہ ہو گئی۔ تو قریب ہی رتن سینما تھا، میں ادھر چل پڑا کہ اب دوسری فلم دیکھتا ہوں کہ میرا یہ ٹائم پاس ہو جائے، میرا یہ ٹائم پاس ہو جائے۔ اب میرے اندر یہ جو بھوک ہے وہ تو ہے اللہ کی، اور مجھے پتا کوئی نہیں، چونکہ مجھے نہ کسی نے بتایا۔ 900 تبلیغ کا کام تھا کہ خود چل کے جاؤ، اور مسجدوں میں جاتے تھے تو سننے کو ملتا کچھ نہیں تھا۔ ایک تو ویسی نماز کی عادت نہیں تھی، کبھی کبھار جمعہ پڑھنے کا موقع ملتا تھا، تو جب وہ مسجد میں جاتے تو ایسی باتیں سننے کو ملتی کہ الٹا دین سے ہی بدزنوں کے باہر نکل آتے تھے کہ بھائی کسی نہ کسی پہ چڑھائی ہوتی تھی، وہ کافر ہے، وہ دوزخی ہے، وہ جہنمی ہے۔ تو لہذا کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس وقت جمعہ کی نماز پڑھیں جب مولوی صاحب کہیں اچھا بھائی سنتا ہوں پڑھ لو، اس وقت ہم جمعے کی نماز کے لیے جائیں۔ پتہ ہی کچھ نہیں اور وحشت اٹھ رہی ہے۔ یہ بھوکے کو روٹی نہیں مل رہی، یہ وحشت جسم میں نہیں اٹھتی، یہ روح میں اٹھتی ہے۔ روح اللہ کو طلب کرتے، مجھے اللہ چاہیے، مجھے اللہ کا تعلق چاہیے۔ روح کے اندر بھوک اٹھتی ہے، پیاس اٹھتی ہے، مجھے اللہ کا رسول کا تعلق چاہیے، مجھے منزل کا پتہ چاہیے۔
پھر ہر انسان کو پتا ہے کہ دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے، پھر بھی ہر انسان زندہ رہنے کی تمنا کرتا ہے. بوڑھے سے بوڑھا آدمی موت کی تمنا نہیں کرتا ہے، اس کے اندر زندہ رہنے کی ایک تمنا ہے کہ میں زندہ رہوں، میں زندہ رہوں، میری زندگی لمبی ہو، میری زندگی بڑھ جائے. اور انسانی کمپیوٹر کبھی ناممکن چیز کو نہیں سوچتا کہ کوئی آدمی یہ سوچنے بیٹھ جائے کہ 2 اور 2 5 کیسے ہوں گے، یہ کوئی نہیں سوچے گا. کیونکہ انسان کے کمپیوٹر کو اللہ نے ایسا بنایا کہ یہ امپاسبل کو سوچتا ہی نہیں، اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو موت یقینی چیز ہے، زندگی دھوکہ ہے. پھر کیوں زندگی کو ہم سوچتے ہیں کہ زندگی ہو، زندگی ہو، موت نہ ہو، موت نہ ہو، یہ کیوں سوچتے ہیں؟ جبکہ میں پہلے مثال دے چکا ہوں کہ انسانی کمپیوٹر امپاسبل کو نہیں سوچتا، فوراً نکال دیتا ہے دماغ سے کہ 3 اور 3 8 ہو جائیں، یہ کبھی نہیں سوچے گا، فوراً اس کو نکال دے گا. اور ہمارے باپ مر گئے، مائیں مر گئی، دادے مر گئے، پردادے مر گئے، رشتہ دار مر گئے، پھر بھی میں کہتا ہوں میں نہ مروں، میں نہ مروں، میں نہ مروں، زندگی ہو، زندگی ہو، زندگی ہو. میرا کمپیوٹر اس کو کیوں ایکسپٹ کر رہا ہے کہ نہ مروں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی زندگی ایسی ہے جس میں موت کوئی نہیں، کوئی زندگی ہے. ویسے تو ہمیں قرآن کافی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان کافی ہے، لیکن لاجیکلی بھی بتا رہا ہوں کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ مردے کیسے زندہ کرے گا، اللہ نے کہا تو بھی نہیں مانتا، کہ مانتا ہے، ذرا دل کی تسلی ہو جائے، بھلا کھلے یطمئن قلبی، تو تھوڑا سا دل کی تسلی ہو جائے کہ اچھا. فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك صعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. تو یہ دل کی تسلی کے لیے میں موت سے نہیں بچ سکتا، پھر میں زندگی کا طلبگار کیوں؟ میں بیماریوں سے نہیں بچ سکتا، پھر میں ہمیشہ صحت کا طلبگار کیوں؟ میں غموں سے نہیں بچ سکتا، پھر میں ہمیشہ خوشی کا طلبگار کیوں؟ میں دکھ سے نہیں بچ سکتا، پھر میں ہمیشہ راحت کا طلبگار کیوں؟ موت نے مجھے مٹا دینا ہے، گردش زمانہ نے میری قبر کو بھی اکھاڑ کے رکھ دینا ہے، پھر میں زندہ رہنے کا طلبگار کیوں ہوں؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کوئی زندگی ہے جہاں موت نہیں، کوئی خوشی ایسی ہے جس کے ساتھ غم نہیں، کوئی جوانی ایسی ہے کہیں چھپی ہوئی ہے جس میں بڑھاپا نہیں، اور کوئی سکھ ایسے ہیں جہاں دکھ نہیں، اور کوئی صحت ایسی ہے جہاں بیماری کوئی نہیں، اور کوئی محبتیں ایسی ہیں جہاں نفرت کوئی نہیں، اور کوئی ایسا جہان ہے جس کو میں دماغوں میں سوچتا ہوں. دیکھو ہم ہمیشہ ایک آئیڈیل لائف کی تلاش میں رہتے ہیں، آئیڈیل لائف، آئیڈیل لائف. اور انگلینڈ آگے بھی دیکھ لیا کہ نہیں ملی، 4 قدم پر ٹپ جاؤ امریکہ تو تھے کوئی نہیں لبڑے. تو پھر ہم آئیڈیل لائف کیوں تلاش کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کوئی آئیڈیل ہوم اللہ نے بنایا ہے، ورنہ ہمارے دماغ میں اس کا خیال ہی نہ آتا. یہ جو خیال آتا ہے کہ آئیڈیل لائف ہو، خوبصورت لائف ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کوئی کسی جگہ ہے ایسی زندگی جہاں یہ سب کچھ ہوگا، موت نہیں ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، دکھ نہیں ہوں گے. تو یہ ساری وہ انسان کے اندر طلب ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور عام طور پہ اس طرف ذہن نہیں جاتا ہم سب کا، چونکہ میں اس پیس سے گزرا ہوں تو مجھے بیٹھے بیٹھے دہشت ہوتی تھی. تو اس وقت چلو بھائی کسی ہوٹل پہ چلو جا کے گانے سن لو، کہیں جا کے سننے میں چلے جاؤ، کسی ایسی بدماشی کی محفل میں چلے جاؤ، وہ دل بہل جائے. لیکن وہ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، دنیا کی محفلوں سے اگتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. بجھے دل کے ساتھ کیا چیز اچھی لگے گی؟ کائنات کی حسین ترین شکل ہو، دل بجھا ہو تو کچھ بھی نہیں.
اعلیٰ ترین کھانے ہوں، اندر میں غم ہو تو نوالا نیچے نہیں جاتا۔ اس کے باوجود ہم ایک آئیڈیل ہوم کی تلاش میں ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی ہے۔ ہم اپنے بنانے والے کی تلاش میں ہیں۔ میں رائمنڈ میں بیٹھا تھا تو ایک ٹورسٹ آ گیا، پتا نہیں کون لے کر آیا، چیکوسلوواکیا۔ میں نے کہا میرے دوست کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارا بنانے والا کون ہے؟ کہ اسی کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں کہ کدھر ہے، اسی کے لیے کروں گھر سے نکلا ہوں کہ کون ہے۔ میں کل تیرا شکر ہے تمہیں ہمیں ماں کی گود میں بتا دیا کہ تمہارا بنانے والا اللہ ہے۔ اور اللہ کی طلب کا سفر عجب سفر ہے، عجب سفر۔ میں نے ایک بات کی تھی کہ جب کوئی چیز مل جاتی ہے اس کا شوق ختم، اس کی طلب ختم، اس کا سفر ختم۔ اللہ کی طلب میرے آپ کے اندر، عورتوں کے اندر روٹی سے زیادہ، پانی سے زیادہ، دولت سے زیادہ، صحت سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، خانے سے زیادہ، اولاد سے زیادہ اللہ نے ہمارے اندر طلب رکھی، اور اس میں ایک خوبصورتی رکھی ہے کہ اللہ کو تم جتنا پالو گے اتنا اپنے آپ کو ادھورا سمجھو گے۔ تم نے رولز رائس کا تصور کیا، تمہیں مل گئی، ختم۔ فراری کا تصور کیا، تمہیں مل گئی، ختم۔ لیمبرگینی کو سوچا تمہارے پاس آ گئے، اب کیا کرو؟ جب آدمی اللہ کی طلب میں چلتا ہے تو جتنا اس کی طلب میں چلتا ہے، کیونکہ اللہ کی تو حد کوئی نہیں، میں اللہ کو کتنا پالوں، جتنا پاؤں گا اتنا گم ہو جاؤں گا، کیونکہ جتنا اس کو میں دیکھوں گا اتنا اس کی عظمت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ جتنی اس کی عظمت بڑھتی جائے گی، اوہ میرے کو تو کچھ نہیں، میں تو خالی ہوں، میں تو خالی ہوں، میرے تو پلے ہی کھ نہیں ہے، تو شوق اور بڑھے گا، اور بڑھے گا، اور بڑھے گا۔ یہ صرف اللہ کا سفر ہے جس میں یہ شوق بڑھ، چونکہ اللہ اپنی ذات میں کیسا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ریڈ فورٹ والو تم میری تسبیح پڑھو نہ پڑھو، کل کائنات میری تسبیح پڑھتی، کل کائنات۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ یسبح له ما فی السماوات والارض، سب زمین آسمان کے اندر جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح پڑھتا رہے گا۔ پہلے کہا پڑھتا ہے، تو اس سے ایک خیال آتا تھا ہماری طرح بھائی نماز پڑھی فارغ، قرآن کیسے پارا پڑھا فارغ، تو انہوں نے کہا نہیں تمہاری طرح نہیں ہے، سبح پڑھتے ہیں، یسبح پڑھتے رہیں گے۔ ان کی تسبیح ایک منٹ کے لیے بند نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بند نہیں۔ تم تو ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے چپ ہو جاؤ گے، ایک دفعہ تیسرا کلمہ پڑھ کے چپ ہو جاؤ گے، ایک دفعہ استغفار پڑھ کے چپ ہو جاؤ گے۔ وہ سبح یسبح تسبیح اللہ اکبر، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے اور کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی رہے گی۔ سبحان سے اللہ نے شروع کیا، سبحان الذی اسرا، عربی گرامر کے لحاظ گرامر شروع ہوتی ہے اس کے مصدر سے، سبحان الذی اسرا، پہلی سورت 15واں پارہ سبحان الذی اسرا سے شروع ہوئی۔ پھر اس کے بعد آتا ہے پاسٹ، تو اس کے بعد سورت آئی سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ پھر اس کے بعد آتا ہے پریزنٹ اور فیوچر، تو اس کے حساب سے سورت آئی یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اس کے بعد آتا ہے حکم، امر، تو اگلی سورت آئی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى۔ کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی رہے گی، تو لہذا بریڈ فورڈیو سبح اسم ربک الاعلی، تم بھی تو اس کی تسبیح پڑھو۔ اللہ کی طلب لامحدود سفر، چونکہ ذات لامحدود ہے، تو اللہ اب اللہ بتا رہا ہے میں کون ہوں، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ کیوں پڑھتی ہے؟ عزت اور حکمت کا مالک، بادشاہی کیسی ہے،
لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے. کرتا کیا ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی موت جہاں تم عاجز ہو. اللہ تو سارے کام لے، روٹی بھی اللہ ہی دیتا ہے لیکن اگر ہمارا ہاتھ استعمال ہوتا ہے، پانی بھی اللہ ہی دیتا ہے لیکن اس میں ہمارا ہینڈ پمپ استعمال ہوتا ہے. تو جہاں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، زندگی اور موت، زندگی اور موت، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کہا یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا مالک ہوں، میں مارتا ہوں تم بچا کے دکھاؤ، میں بچاتا ہوں تم مار کے دکھاؤ. آگ جل رہی، ابراہیم کو ڈال دیا، تم مار رہے میں بچا رہا ہوں تو تم اسے جلا کے دکھاؤ. مچھلی کے پیٹ میں میرا بندہ یونس بیٹھا ہوا ہے، اس کی ہڈیاں توڑ کے دکھاؤ، اس کے جسم کو ختم کر کے دکھاؤ، میں زندہ رکھنے کا ارادہ کر چکا ہوں. پھر کہا میں کیسا ہوں؟ اول اول، میں اول ہوں، والآخر، میں آخر ہوں، والظاہر، میں بلند ہوں، والباطن، میں چھپا ہوا ہوں. ان چار لفظوں کو میرے نبی نے کیسے بیان کیا؟ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، یا اللہ تو وہ پہلا ہے جس سے پہلے کچھ بھی نہیں، جس سے پہلے کچھ بھی نہیں. وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے کہ جس کے آگے اینڈ ہے ہی کوئی، ہر چیز کا اینڈ، دی اینڈ، دی اینڈ، دی اینڈ. اللہ تیرا اینڈ ہے ہی کوئی، نہ تو کہیں سے شروع ہوتا ہے نہ تو کہیں جا کے ختم ہوتا ہے. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو اتنا بلند ہے کہ تیرے اوپر کچھ نہیں. اور جب اتنا دور چلا گیا تو تھوڑا سا اطمینان ہو گیا، چلو ایڈی دور ہے ساندر، اس ویکھنا ہی کوئی نہیں، چلو بیچو دو چار پڑیاں نہیں روندی، اس نے تو ہمیں دیکھنا ہی کوئی نہیں ہے. تو میرے اللہ نے کہا، تو میرے نبی نے کہا وانت الباطن فلیس دونک شیء، میرے مالک تو ایسی جگہ پر ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ سکتی نہیں. اور اللہ نے اپنے دیکھنے کی مثال بتائی کہ تمہارا رب کے دیکھنے کی طاقت کیا ہے. یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرا رب کہتا ہے اندھیری رات ہو، کالا پہاڑ ہو اور کالا پتھر ہو. یہاں تو کالے پہاڑ ہیں نہیں، سارے سبز پہاڑ ہیں. تو اپنے ملک میں آؤ، بلوچستان میں دیکھو، سرحد میں دیکھو، بلوچستان میں دیکھو، کالے پہاڑ. کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، تین اندھیرے، اس پر کالی چیونٹی جا رہی ہو، چوتھا اندھیرا. کالی رات میں کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر، کالے رنگ کی کیڑی جا رہی، کیڑی. تو میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ میں کیڑی دیکھ رہا ہوں، چیونٹی نہیں، کہ اس کی حقیر ٹانگوں سے جو کالے پتھر کے اوپر ایک لکیر پڑ رہی ہے، کالی رات میں کالے پتھر پر، کالے پہاڑ پر، کالی چیونٹی کے کالے پاؤں سے جو کالی لکیر پڑ رہی ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. وانت الباطن فلیس دونک شیء، وانت الباطن فلیس دونک شیء. اے میرا رب تو ایسا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ سکتی نہیں. کیسے چھپے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر چیز کا جاننے والا. تو جس کی ابتدا نہیں ہے، میں اس کو ڈھونڈنے نکلا تو کروڑوں سال کی عمر لے کر آؤں تو میں تو اس کو نہیں پا سکتا. جس کی انتہا نہیں ہے، میں اس کو ڈھونڈنے نکلا تو میں بلین ٹریلین سال کی عمر لے کر آؤں تو میں تو اس کو نہیں پا سکتا. لہذا ایک سفر ایسا ہے جس کا شوق کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ہر سفر کا شوق ختم ہو جاتا ہے، ہر سفر کا شوق. حکومت مل کر لوگوں نے حکومتوں کو ٹھکرا دیا، حکومتیں چھوڑ دی، مجھے نہیں چاہیے. کتنے واقعات بھرے پڑے، عزتیں دولتیں چھوڑ کر لوگ جنگلوں کو نکل گئے. ایک سفر ایسا ہے جس کا شوق کروڑوں سال کی عمر لے کر آؤ ختم نہیں ہوگا، وہ اللہ کی طرف کا شوق، اللہ کو ڈھونڈنے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ
یہ اسلامی ہسٹری میں نظامیہ یونیورسٹی 500 برس قائم رہے اور اس کا سٹیٹس اتنا بڑا تھا کہ نظامیہ یونیورسٹی کا جو پرنسپل بنتا تھا، وائس چانسلر بنتا تھا، اس کا سیاسی سٹیٹس بادشاہ وقت سے زیادہ ہوتا تھا، اس کو پروٹوکول بادشاہ سے زیادہ ملتا تھا، اتنا بڑا سٹیٹس ہوتا تھا اس کا۔ اور امام غزالی صرف 29 سال کی عمر میں اس کے پرنسپل بن گئے، سب سے چھوٹی عمر میں، اور جس دن وہ پرنسپل بنے، وائس چانسلر بنے، تو انہوں نے 500 دینار کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ 500 دینار پاکستانی 80 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ 80 لاکھ کا امام غزالی نے جوڑا پہنا ہوا تھا، اور پورا بغداد ان کے زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا، اور بادشاہ بھی نوکر بن کے ساتھ چل رہا تھا، امیر المومنین خلیفہ۔ 4 سال عزت کی ہر آخری چوٹی کو دیکھا۔ 4 سال کے بعد ایک دم جو اللہ کی طلب اٹھی، اور منطق، فلسفے اور ٹیکنیکل شریعت کی باتوں سے جو دل اچاٹ ہوا کہ اللہ کو ڈھونڈوں، یہ کیا ہے، جمع تفریق کی طرح، یہ ٹھیک، یہ غلط، یہ ٹھیک، یہ غلط، میں وہ ڈھونڈوں کہ وہ کدھر ہے جو میرے دل میں بستا ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، اس کو ڈھونڈوں، وہ کدھر ہے۔ تو اتنا بڑا پروٹوکول ٹھوکر مار دی اور جنگلوں کو نکل گئے۔ 10 برس اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہے اور سفر کیے۔ 10 برس کے بعد بغداد جب واپس آئے تو آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے 15 روپے کا جوڑا پہنا ہوا، 15 روپے، 80 لاکھ سے 15 روپے، سفر دیکھو۔ تو ایک آدمی نے تانا دیا، ارے میاں غزالی، اتنی بڑی عزت چھوڑ کے آج فقیر بن کے آئے ہو، کیا ملا تمہیں، کیا ملا؟ کہنے کے بتاؤں کیا ملا؟ ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل وعدت الى مصحوب اول منزلی فنادت بي الاشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك خنزلی۔ کہ میں نے ایک زمانہ بتوں کی پوجا کی، بت سے مراد کوئی بت پرستی نہیں، خواہش کو بت فرما رہے، خواہش انسان کے اندر نفس۔ ایک زمانہ میں لیلا کی پوجا کرتا رہا، اور جیسے ہمارے یہاں ہیر رانجھے کا قصہ آتا ہے نا، اور یہ جھوٹا قصہ ہے، لیلا کا صحیح سچا قصہ ہے۔ بثینا، لیلا، سعدا، یہ 3 نام عربی شاعری میں مجازی عشق میں بولے جاتے، شعراء اس کو بولتے چلے آئے۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا۔ یہ لیلا 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 لیلا۔ اور فَلَوْ قَبْلَ مَبْكَاهَا بَكَيْتُ صَبَابَةً بِصُعْدَى شَفَيْتُ النَّفْسَ قَبْلَ التَّنَدُّنِ۔ یہ سودا۔ تو مجازی عشق کے لیے یہ 2 نام استعمال ہونے لگے، تو امام غزالی کہنے لگے، میرے دوست، میں عشق مجازی میں پھنسا ہوا تھا، میں نے لیلا کی راہیں بھلا دی، میں نے سودا کی راہیں بھلا دی، اور میں اپنے اصل معبود اور اپنے اصل محبوب کی تلاش میں نکلا۔ چل 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 چل، جب میں تھک کے گرنے لگا تھا تو میرے اللہ نے اپنا آپ مجھے دکھا۔ غزالی، تو صحیح جگہ پہ آ گیا۔ 500 سال میں کتنے وائس چانسلر آئے، کسی کا نام معلوم ہے آپ کو؟ غزالی کا نام گونج رہا ہے۔ 900 سال گزر گئے، غزالی کا نام گونج رہا ہے۔ تو وہ اللہ کو ڈھونڈنے نکلے، اللہ کی طلب میں نکلے، اللہ ملا، سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا کچھ بھی نہ ملا۔ یا ابن آدم اطلبنی تجد،
پوری تمہیں حدیث سنو، میں عام طور پہ ایک ٹکڑا پڑھ کے آگے چلا جاتا. یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میرے بندے میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، دنیا میں گم نہ ہو جانا. پونڈ بنانے کے چکر میں حلال حرام کے سارے پردے نہ اٹھا دینا، اور پونڈ بنانے کے چکر میں مجھے نہ ناراض کر لینا. خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میں تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، غلط راہوں پہ نہ جانا. وتکفلت برزقک فلا تتعب، اور میں تیری روٹی کا خود ذمہ لے چکا ہوں، پریشان نہ ہونا کتوں آئے گی، پریشان نہ ہونا، میں ذمہ دار ہوں، میرے ذمے ہے، میں ذمہ لے چکا ہوں کہ میں تجھے رزق پہنچاؤں گا. لی علیک فریضۃ، ایک کام تیری ذمہ، ایک میرے ذمہ. وہ کیا ہے؟ میری مان کے چل یہ تیرے ذمہ ہے، تجھے روٹی دینا یہ میرے ذمہ ہے. لی علیک فریضۃ ولک علی رزق، میرے بندے ایک کام تیرے ذمہ، ایک میرے ذمہ. تجھے روٹی دینا میرے ذمہ، میرے سامنے سر جھکانا تیرے ذمہ. یہ بات اس طرح آئی تھی جیسے اللہ نے شرط لگا دی ہو کہ میرے سامنے سر جھکاؤ گے تو دوں گا، نہیں جھکاؤ گے تو نہیں دوں گا. تو اگلے جملے میں اس کو واضح کیا، فَإِنْ خَالَفْتَنِي فِي فَرِيضَتِي لَمْ أُخَالِفْكَ فِي رِزْقِكَ، تو مجھے بھلا دے، ایک سجدہ مجھے زندگی میں نہ کر، کافر ہو جا، تہریہ ہو جا، بتوں کے آگے سر جھکا دے، روٹی تیری بند نہیں کروں گا، آتی رہے گی، کھلاتا رہا. وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ فَلَا تَتَعَبْ، وہ میں جو ذمہ لے چکا ہوں تو کدھر بھاگ رہے ہو؟ کبھی شراب بیچتے ہو، کبھی ڈرگ بیچتے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہ میں سو گیا ہوں، میرے خزانے کم پڑ گئے ہیں. میں یہ 3 دن پہلے پریسٹن جیل میں گیا، مسلمان تمہارے بچے ڈرگ بیچنے میں سارے ماں گرفتار. جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں وہ اگر یہ کام کریں تو ان کے پاس تو کوئی دلیل ہے. اور جو کہتے ہیں رب اللہ ہے، وہ انسانیت پر اتنا بڑا ظلم کرنا صرف 4 پیسے کمانے کے لیے. وہ پورا قرآن اعلان کر رہا ہو کہ پالنے والا اللہ ہے. قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا اللہ ہے. اور قرآن ختم ہو رہا ہے قل اعوذ برب الفلق، پالنے والا اللہ ہے. قل اعوذ برب الناس، پالنے والا اللہ ہے. پھر ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھوا کر اعلان کر رہا ہے رب العالمین، پالنے والا اللہ ہے. پھر رکوع میں کہ رب العظیم، پالنے والا اللہ ہے. پھر رکوع سے کھڑے ہو کر کے ربنا لک الحمد، پالنے والا اللہ ہے. پھر سجدے میں سر رکھ کر کے سبحان ربی الاعلی، پالنے والا اللہ ہے. اتنی تکرار کرنے والوں کی اولاد نشہ بیچے. وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ فَلَا تَتَعَبْ، کیوں غلط راہوں پہ جاتا؟ میں ذمہ لے چکا ہوں. کیوں شراب بیچتے ہو؟ میں ذمہ لے چکا ہوں. اب وہ جملہ ہے جو میں تقریباً دوسرے تیسرے بیان میں ریپیٹ ہو جاتا ہے، یا ابن آدم اطلبنی، میرا بندہ میری طلب میں آ، میں تمہیں مل جاؤں. ہم کسی کو ملنے جائیں وہ آگے ہے ہی نہیں، یہ کہ میرے پاس ٹائم نہیں، آپ کل آ جائیں، اب میں میٹنگ میں ہوں، آپ 2 گھنٹے بعد آ جائیں، ابھی میرا سارا شیڈول بہت بزی ہے تو آپ 1 ہفتے کے بعد مجھے کال کریں. یہ ہوتا رہتا، میں یہ کرتا رہتا ہوں، میں آج نہیں مل سکتا ہوں، آپ بہت مصروف ہوں، آپ مجھے 1 ہفتے، میں تو ابھی جا رہا ہوں، آپ مجھے 1 مہینے بعد فون کریں. یہ میں خود کرتا رہتا ہوں. تو میرا رب کیا کہتا ہے؟ اطلبنی تجد، جب آئے گا میرا در کھلا پائے گا. میں نہیں کہوں گا کل آؤں، پرسوں آؤں، جب آئے گا میرا در کھلا پائے گا. آ جاؤ. کدھر؟ اللہ کی چھاؤں. زندگی کا سب سے خوبصورت سفر ہے اللہ کو ڈھونڈنا. زندگی کی سب سے خوبصورت کہانی ہے اللہ کی طلب میں دن رات گزارنا. یہ نہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہوں گے، انسان ہیں،
اذا زلزلت الارض زلزالها، جب سورت اتری ابوبکر صدیق پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے. ہم نے کہا ابوبکر کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ یہ سورت نے رلا دیا. کہا ابوبکر اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، اگر تم سارے گناہ چھوڑ دو تو اللہ تمہیں جنت میں پہنچا دے، اور ایک قوم پیدا کرے جو گناہ کر کے آنسو بہا کے معافی مانگی، پھر اللہ ان کو معاف کر. اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے. اس سے کوئی حسین سفر نہیں کہ میں اللہ کو ڈھونڈنے نکلا. اور اللہ کا وعدہ سنو، اطلبنی تجدنی، اور بندے میں وعدہ کرتا ہوں میری طلب میں آ تو مجھے پا لے. دنیا کے بادشاہ اپنی رعایا سے بے نیاز ہوتے ہیں، الٹا جابر اور ظالم ہوتے ہیں. ان سے ملنے کے لیے کتنے راستے طے کرنے پڑتے ہیں. بادشاہوں سے ملنے کے لیے پوڑیاں چڑھ کے اوپر جانا پڑتا ہے، اللہ سے ملنے کے لیے زمین پہ سر رکھنا پڑتا ہے. بس زمین ہر جگہ موجود ہے، شاہی محل تو ہر جگہ موجود نہیں ہے، اور بادشاہ ہر جگہ نہیں بیٹھے ہوئے، اور اللہ تو شارک سے زیادہ قریب ہے، ہر وقت میرے ساتھ. وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. آیا دنیا کے بادشاہوں سے پہل کرنی پڑتی، وہ نہیں پہل کرتے، الٹا کہتے جاؤ 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 جاؤ. اور یہاں کائنات کا بادشاہ، زمین و آسمان، رب العرش العظیم، رب السماوات واستبر، رب السماوات والارض واستبر بعبادته هل تعلم له سميا. اللہ بول کر ہے کو میری ٹکر کر، ہے کوئی؟ وهو الذي في السماء اله، آسمانوں میں ہے کوئی میری ٹکر کا؟ وفي الارض اله، زمین میں ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ رب المشرق والمغرب، مشرق مغرب میں کوئی ہے تیرے رب کی ٹکر کا؟ کوئی ہے جس کی یہ طاقت ہو کہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہو، تمہارے سامنے ہو، تمہارے آگے، تمہارے پیچھے، تمہارے بائیں، تمہارے دائیں، تمہاری سانسوں میں، تمہاری رگوں میں، تمہارے خون میں، تمہارے شریر میں، تمہاری آنکھوں کے نور میں، کانوں کے سننے میں، بال ریشے ریشے میں، رگ رگ میں، ذرے ذرے میں، پتھر. کوئی ہے اللہ کے سوا سے؟ کوئی ہے؟ اپنا آدم اتنا بڑا بادشاہ، دفاع شرابیں بیچتے ہو مجھے ملنے آئے، چلے جاؤ. ڈرگز بیچتے ہو مجھے ملنے آئے، نکل جاؤ. نمازیں چھوڑ دی، میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا ابن آدم انی لک محب، تو مجھ سے پیار کرنا کر، میں تجھ سے کر چکا. اور یہ پیار ابن آدم ہے. ارے اللہ نے کیا کہا ہے؟ اے آدم کی اولاد، یہ نہیں کہا اے ایمان والو میں تم سے پیار کرتا ہوں. یہی نہیں کہا ایمان والے بھی تو ہمارے جیسے بھی دو نمبر، یہ بڑی بڑی دنیا کہ نمبر 1 ایمان والوں میں تم سے پیار کرتا ہوں. کہ نہیں، یبن آدم، اے آدم کی نسل، چاہے تم پتھر کے آگے گرے پڑے ہو، چاہے تم ناچنے والی طوائف ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں. اگلی اس سے بھی اگلا ہتھوڑا اس سے بھی بڑا ہے. فَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُلِّ وَحِبَّ، تجھے میری ذات کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر. کوئی ایسے کہتا ہے فَبِحَقِّ، تجھے میرے حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر. اذکرک وتنسانی، تو مجھے بھولتا ہے، میں نہیں کبھی بھولتا. اولادیں ماں باپ بھلاتے، کبھی ماں باپ نے بھی اولاد کو بھلایا؟ تو ہمارا ایک ساتھی بہت بڑا آدمی تھا، گردش زمانہ نے ختم کر دیا. ایک بیٹا امریکہ بھیجا بڑی مشکل سے، تو ہر مہینے آیا بیٹھا ہوتا ہے جی. وہ تو پوچھتا ہی نہیں پتر امریکہ گیا، اسے کبھی فون ہی نہیں کی، ان تو پتہ ہی نہیں ہوتے ماں پیو بھی جیندے نہیں مر گئے. ماں باپ نہیں بھلاتے، اولاد بھلاتے. تو میرا اللہ کہتا اذکرک وتنسانی، میں تمہیں یاد رکھتا ہوں تم مجھے بھول جاتے. ان نسیتنی ذکرتک، تو مجھے بھول جائے میں پھر بھی تمہیں نہیں بھولا تھا.
لیکن میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں تمہیں کیسے بھول جاؤں؟ حق علیک کل محبہ، تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو میری طلب میں مجھ سے پیار ہے۔ نشان منزل جانا ملے نہ ملے، مزے کی چیز ہے ذوق جستجو میرا۔ ہے اللہ کی طلب میں نکلنا، اللہ کو ڈھونڈنا۔ وہ جنگلوں میں نہیں جانا، اس سے مراد غلط نہیں دی جائے، جنگلوں میں جانے کا مقصود نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی محمدی سانچے میں ڈھل جائے، یہ اللہ کی طلب ہے۔ اللہ کی طلب کا مطلب پہلے زمانے کا نہیں کہ جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ، گھروں میں جا کے چھپ جاؤ، نہیں نہیں، برڈ فورڈ میں رہتے ہوئے اس وجود کو محمدی بنا دو۔ بھائیو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ سے دوستی، یہ دل اللہ کو دے، یہ ہے ہی اسی کا، اس میں اور کوئی چیز جاتی نہیں۔ بے خود ہو کے دیکھ لو، گھنگرو کی چھنکار سن کے دیکھ لو، خوبصورت سے خوبصورت شکلوں کو دیکھ لو، دولت کے ڈھیر لگا کے دیکھ لو، اگر دل اللہ کو نہیں پا سکا تمہاری بے قراریوں کو کوئی قرار نہیں دے سکتا، تمہاری روح میں چین نہیں آ سکتا۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راہبر۔ اللہ تو مجھے تو پتہ نہیں اللہ ہے کہاں، مجھے پتہ نہیں اللہ کیا کرتا ہے، مجھے پتہ نہیں اللہ ہے کیسا۔ میرے اور اس کے درمیان 7 آسمان ہیں، اگرچہ میری شارک سے زیادہ قریب ہے، تو میرے اور اللہ کے درمیان ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کی زندگی، میرے نبی کی مبارک زندگی، وہ سیکھنا۔ میرے اللہ تک پہنچنے کا ڈائریکٹ راستہ کوئی نہیں ہے، ہر راستہ جناب رسول اللہ کے در سے ہو کر جاتا ہے۔ آپ کے وسیلہ کے بغیر اللہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ سید قریشی ہونے سے نہیں کوئی پہنچے گا، پٹھان راجپوت ہونے سے نہیں کوئی پہنچے گا، محمدی بنے گا تو اللہ تک رسائی ہے، وہ عورت بن جائے مرد بن جائے۔ میرے نبی نے ایک ایسی قوم پہ محنت کی جن پر حکومت کرنا بھی کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ زشیر شتر خوردنو سو سیمار، جو جنگلی جانور، گوہ ناپاک جانور کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھانے والی قوم، اونٹوں پہ چڑھنے والی قوم، ربرا بجائے رسی دستکار کہ تختیں کی آرا کند آرزو، تفو بر تو اے چرخ گردان تفو، وہ گو کھانے والی قوم اور اونٹوں پہ سوار ہونے والی اور اونٹنیوں کا دودھ پینے والی قوم، پوری دنیا کی بادشاہت ان کے قدموں میں لا کے رکھ دی۔ کہاں سے یہ دولت ملی؟ ٹیکنالوجی سے نہیں، محمدی بنے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمدی بنے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک نسخہ کیمیا لے کر آئے۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لایا ہوں، دنیا اور آخرت کی عزت لایا ہوں، آ جاؤ میرے پیچھے آ جاؤ، آنکھیں بند کر کے آؤ۔ کسی بھی راہبر کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہیں چل سکتے، بشر ہے، کئی غلطیاں ہو سکتی ہیں، پرکھا جائے گا۔ ایک واحد ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آنکھیں بند کر کے آؤ، تمہیں اللہ سے ملا دیں گے، جنت تک پہنچا دیں گے، جہنم سے بچا دیں گے۔ سارے نبیوں کا سردار، اللہ نے کسی نبی کی قرآن میں قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی جان کی قسم اٹھائی۔
پہلے سارے وجود کو قرآن میں الگ الگ ذکر کر کے ایسے بخیر دیا. ایسے آپ کے ہاتھوں کا ذکر کیا، لا تجعل یدک، آپ کی گردن کا ذکر کیا، علی عنقک، آپ کے چہرے کا ذکر کیا، فول وجهک، آپ کی آنکھوں کا ذکر کیا، ما زاغ البصر وما طغى، آپ کی زبان کا ذکر کیا، لا تحرک به لسانک، آپ کے پورے چہرے مبارک کا ذکر کیا، فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام، آپ کے سینے کا ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک، آپ کی کمر کا ذکر کیا، الذی انقض ظہرک، آپ کے دل کا ذکر کیا، علی قلبک، علی قلبک. پھر اس سارے وجود کو اکٹھا کر کے محمد مصطفیٰ بنایا اور پھر اس کی قسم اٹھائی، لعمرک، مجھے آپ کی جان کی قسم، مجھے آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی چادر کا، آپ کو عزت سے پکارا، یا ایھا النبی، آپ کو احترام سے پکارا، یا ایھا الرسول، آپ کو محبت سے پکارا، یا ایھا المزمل، آپ کو لاڈ سے پکارا، یا ایھا المدثر. کئی نبیوں سے اللہ نے بات کی، قرآن میں 8 نبیوں سے اللہ نے بات کی ہے، 8 کا نام لیا، نہ کوئی لاڈ ہے نہ کوئی پروٹوکول ہے. مالک اپنے غلام سے بات کر رہا ہے، یا آدم، شہنشاہ ہے، اپنے بندے سے بات کر رہا ہے، اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، شہنشاہ ہے، اپنے غلام سے بات ہو رہی. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم، مالک الملک اپنے بندے سے بات کر رہا ہے. ما تلک بیمینک یا موسیٰ، شہنشاہ اپنے غلام سے بات کر رہا ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ، تو جہان کا خالق اپنی مخلوق سے بات کر رہا ہے. یا زکریا انا نبشرک بغلام، مالک الملک اپنے ایک بندے سے بات کر رہا ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اللہ شہنشاہ. قریب ہو جائیں ساتھی، قریب بیٹھے تاکہ لوگوں کو اور جگہ مل جائے. آگے بیٹھے ساتھ ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون
وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، انسان کے اندر بہت سی چیزوں کی طلب ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر اس کے پیچھے پھرتا ہے. بھوک لگتی ہے، روٹی کے پیچھے بھاگتا ہے. پیاس لگتی ہے، پانی کے پیچھے بھاگتا ہے. شادی کی طلب ہوتی ہے، رشتوں کے پیچھے بھاگتا ہے. پھر اولاد کی طلب ہوتی ہے تو دعائیں کرواتا ہے، دوائیں کھاتا ہے. مختلف وقت میں مختلف طلب. چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کو کھلونوں کا شوق ہوتا ہے تو کھلونوں کے پیچھے بھاگتا ہے. کسی کو پڑھنے کا شوق لگ جاتا ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے. کسی کو پیسے کا شوق لگ جاتا ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے. کسی کو برطانیہ پہنچنے کا شوق ہے تو اس کے پیچھے وہ کبھی چھپ کے آ رہا ہے، کبھی جعلی پاسپورٹ پہ آ رہا ہے، کبھی کسی طرح آ رہا ہے. مختلف طلب انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے. اور انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ جب کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کی طلب ختم ہو جاتی ہے، اس کا شوق ختم ہو جاتا ہے. بہت نئی قیمتی گاڑی آدمی خریدتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے. 1 مہینے بعد اس سے دل بھرا پڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کوئی اور تبدیل کرو، کوئی ماڈل تبدیل کرو. بہت اچھا گھر بناتا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس گھر سے طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے کہ تو کوئی اور شہر جا کر آباد کر لیں، کسی اور جگہ جا کے گھر بنا لیں. انسان کے اندر طلب اور پھر ایک کم اس کے ساتھ ایک چیز کہ جو مل جانے کے بعد اس کی طلب ختم، قیمت ختم. بہت خوبصورت گھر بناتا ہے، کسی اور کا گھر دیکھ کے اپنا گھر چھوٹا نظر آتا ہے، اس کا اچھا لگا نہیں دیتا. بہت اعلیٰ گاڑی خریدتا ہے، کچھ عرصے کے بعد کوئی اور دیکھتا ہے تو وہ خراب نظر آتی، وہ اچھی نظر آتی. ہاں میرے بھائیو، اسی طرح ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیسے روٹی کی طلب اللہ نے رکھی، پانی کی طلب اللہ نے رکھی، جوانی میں شادی کی طلب اللہ نے رکھی، شادی کے بعد اولاد کا شوق اللہ نے رکھا، صحت کا شوق اللہ نے رکھا. اسی طرح ہر انسان کے اندر اللہ نے اپنی طلب رکھی ہوئی ہے. ہر انسان کے اندر یہ سسٹم ایکٹیویٹ نہیں ہے. وہ روٹی کا سسٹم تو ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو آدمی بھاگنا شروع کر دیتا ہے. پانی کا سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو آدمی پانی کے پیچھے بھاگنا شروع کرتا ہے. نیند کا سسٹم آٹومیٹیکلی ایکٹیویٹ ہوتا ہے، آدمی بستر تلاش کرتا ہے. اللہ کی طلب اور جو اللہ تک پہنچائے اس کی طلب، یعنی ایک اللہ کو ڈھونڈنا، یہ انسان کی فطرت میں ہے. اللہ تک کون پہنچائے؟ تو نبیوں کے سوا کوئی ہے نہیں جو اللہ تک پہنچا سکے. تو اللہ کی طلب اور اللہ تک پہنچانے والے رہبر کی طلب، یہ انسان کے اندر اسی طرح فیڈ ہے جیسے کہ روٹی اور پانی کی طلب ہے. اور جس طرح بھوکے کو روٹی نہ ملے تو بیوی اچھی نہیں لگتی، بچے اچھے نہیں لگتے، اپنا آپ اچھا نہیں لگتا. پیاسے کو پانی نہ ملے تو اسے گھر اچھا نہیں لگتا، بیوی اچھی نہیں لگتی، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. اسی طرح میرے بھائیو، جس مرد عورت کو اللہ نہ ملا اور اللہ تک پہنچانے کا راستہ نہ ملا، پہنچانے والا رہبر ہادی نہ ملا، تو اللہ کی قسم بھوکے کے اندر اتنی بے چینی نہیں ہوتی جتنی اللہ کو حکم کرنے والے کے اندر بے چینی ہوتی. اسے پتہ نہیں ہوتا کہ ہے کیا ہے کیا. میں جب کالج پڑھتا تھا تو میرے اوپر ایک وحشت طاری ہو جاتی تھی. تو میں سوچتا تھا کون سی چیز ہے جس کی کمی ہے؟ اللہ نے ہر چیز دی. جو خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، ماں باپ زندہ ہیں وہ پیسے بھیج دیتے ہیں، کبھی تنگی نہیں دیکھی، کبھی کوئی مشقت نہیں دیکھی. یہ وحشت کیا ہے؟ اور دین کا پتہ نہیں تھا، دین جانتے نہیں تھے.
وہ جو اندر میں اٹھتی تھی ایک آگ، اس کا راستہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کیوں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ہاسٹل میں تھا تو مجھے ایک دم وہ دورہ اٹھا وحشت کا. تو اس دن میرے کوئی دوست بھی موجود نہیں تھے، میں اکیلا ہی کمرے میں تھا. تو میں پریشان ہو کے باہر نکلا اور میں میکرون روڈ سینما سے بھرا ہوتا تھا. میں وہاں جا کے فلم دیکھنے چلا کہ میں اسی کو سمجھتا تھا کہ اس سے میرا دل پہلے. 3 گھنٹے گزر گیا، مجھے نہیں پتا چلا. 3 گھنٹے گزار کے میں سینما سے باہر نکلا اور لکشمی چوک پہنچا ہوں تو وہ وحشت پھر زندہ ہو گئی. تو قریب ہی رتن سینما تھا، میں ادھر چل پڑا کہ اب دوسری فلم دیکھتا ہوں کہ میرا یہ ٹائم پاس ہو جائے، میرا یہ ٹائم پاس ہو جائے. اب میرے اندر یہ جو بھوک ہے وہ تو ہے اللہ کی، اور مجھے پتا کوئی نہیں، چونکہ مجھے نہ کسی نے بتایا. 900 تبلیغ کا کام تھا کہ خود چل کے جاؤ، اور مسجدوں میں جاتے تھے تو سننے کو ملتا کچھ نہیں تھا. ایک تو ویسی نماز کی عادت نہیں تھی، کبھی کبھار جمعہ پڑھنے کا موقع ملتا تھا. تو جب وہ مسجد میں جاتے تو ایسی باتیں سننے کو ملتی کہ الٹا دین سے ہی بدزنوں کے باہر نکل آتے تھے کہ بھائی کسی نہ کسی پہ چڑھائی ہوتی تھی، وہ کافر ہے، وہ دوزخی ہے، وہ جہنمی ہے. تو لہذا کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس وقت جمعہ کی نماز پڑھیں جب مولوی صاحب کہیں اچھا بھائی سنتا پڑھ لو، اس وقت ہم جمعے کی نماز کے لیے جائیں. پتہ ہی کچھ نہیں اور وحشت اٹھ رہی ہے. یہ بھوکے کو روٹی نہیں مل رہی. یہ وحشت جسم میں نہیں اٹھتی، یہ روح میں اٹھتی ہے. روح اللہ کو طلب کرتے، مجھے اللہ چاہیے، مجھے اللہ کا تعلق چاہیے. روح کے اندر بھوک اٹھتی ہے، پیاس اٹھتی ہے، مجھے اللہ کا رسول کا تعلق چاہیے، مجھے منزل کا پتہ چاہیے. پھر ہر انسان کو پتہ ہے کہ دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے. پھر بھی ہر انسان زندہ رہنے کی تمنا کرتا ہے. بوڑھے سے بوڑھا آدمی موت کی تمنا نہیں کرتا ہے، اس کے اندر زندہ رہنے کی ایک تمنا ہے کہ میں زندہ رہوں، میں زندہ رہوں، میری زندگی لمبی ہو، میری زندگی بڑھ جائے. اور انسانی کمپیوٹر کبھی ناممکن چیز کو نہیں سوچتا کہ کوئی آدمی یہ سوچنے بیٹھ جائے کہ 2 اور 2 5 کیسے ہوں گے. یہ کوئی نہیں سوچے گا، کیونکہ انسان کے کمپیوٹر کو اللہ نے ایسا بنایا کہ یہ امپاسبل کو سوچتا ہی نہیں، اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو موت یقینی چیز، زندگی دھوکہ ہے. پھر کیوں زندگی کو ہم سوچتے ہیں کہ زندگی ہو، زندگی ہو، موت نہ ہو، موت نہ ہو. یہ کیوں سوچتے ہیں؟ جب میں پہلے مثال دے چکا ہوں کہ انسانی کمپیوٹر امپاسبل کو نہیں سوچتا، فوراً نکال دیتا ہے دماغ سے کہ 3 اور 3 8 ہو جائیں. یہ کبھی نہیں سوچے گا، فوراً اس کو نکال دے گا. اور ہمارے باپ مر گئے، مائیں مر گئی، دادے مر گئے، پردادے مر گئے، رشتہ دار مر گئے، پھر بھی میں کہتا ہوں میں نہ مروں، میں نہ مروں، میں نہ مروں. زندگی ہو، زندگی ہو، زندگی ہو. میرا کمپیوٹر اس کو کیوں ایکسپٹ کر رہا ہے کہ نہ مروں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی زندگی ایسی ہے جس میں موت کوئی نہیں، کوئی زندگی ہے. ویسے تو ہمیں قرآن کافی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان کافی ہے، لیکن لاجیکلی بھی بتا رہا ہوں کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ مردے کیسے زندہ کرے گا، اللہ نے کہا تو بھی نہیں مانتا؟ کہ مانتا ہے، ذرا دل کی تسلی ہو جائے، بھلا کھل یطمئن قلبی، یہ تو تھوڑا سا دل کی تسلی ہو جائے کہ اچھا فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك صعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. تو یہ دل کی تسلی کے لیے میں موت سے نہیں بچ سکتا، پھر میں زندگی کا طلبگار کیوں؟ میں بیماریوں سے نہیں بچ سکتا، پھر میں ہمیشہ صحت کا طلبگار کیوں؟ میں غموں سے نہیں بچ سکتا، پھر میں ہمیشہ خوشی کا طلبگار کیوں؟ میں دکھ سے نہیں بچ سکتا، پھر میں ہمیشہ راحت کا طلبگار کیوں؟ موت نے مجھے مٹا دینا ہے،
گردش زمانہ نے میری قبر کو بھی اکھاڑ کے رکھ دینا ہے، پھر میں زندہ رہنے کا طلبگار کیوں ہوں؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کوئی زندگی ہے جہاں موت نہیں، کوئی خوشی ایسی ہے جس کے ساتھ غم نہیں، کوئی جوانی ایسی ہے کہیں چھپی ہوئی ہے جس میں بڑھاپا نہیں، اور کوئی سکھ ایسے ہیں جہاں دکھ نہیں، اور کوئی صحت ایسی ہے جہاں بیماری کوئی نہیں، اور کوئی محبتیں ایسی ہیں جہاں نفرت کوئی نہیں، اور کوئی ایسا جہان ہے جس کو میں دماغوں میں سوچتا ہوں۔ دیکھو ہم ہمیشہ ایک آئیڈیل لائف کی تلاش میں رہتے ہیں، آئیڈیل لائف، اور انگلینڈ آگے بھی دیکھ لیا کہ نہیں ملی، 4 قدم پر ٹپ جاؤ امریکہ تو کوئی نہیں لڑ، تو پھر ہم آئیڈیل لائف کیوں تلاش کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کوئی آئیڈیل ہوم اللہ نے بنایا ہے، ورنہ ہمارے دماغ میں اس کا خیال ہی نہ آتا۔ یہ جو خیال آتا ہے کہ آئیڈیل لائف ہو، خوبصورت لائف ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کوئی کسی جگہ ہے ایسی زندگی جہاں یہ سب کچھ ہوگا، موت نہیں ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، دکھ نہیں ہوں گے۔ تو یہ ساری وہ انسان کے اندر طلب ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور عام طور پہ اس طرف ذہن نہیں جاتا ہم سب کا، چونکہ میں اس پیج سے گزرا ہوں تو مجھے بیٹھے بیٹھے دہشت ہوتی تھی، تو اس وقت چلو بھائی کسی ہوٹل پہ چلو جا کے گانے سن لو، کہیں جا کے سننے میں چلے جاؤ، کسی ایسی بدماشی کی محفل میں چلے جاؤ، وہ دل بہل جائے۔ لیکن وہ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ بجھے دل کے ساتھ کیا چیز اچھی لگے گی؟ کائنات کی حسین ترین شکل ہو، دل بجھا ہو تو کچھ بھی نہیں، اعلیٰ ترین کھانے ہوں، اندر میں غم ہو تو نوالا نیچے نہیں جاتا۔ اس کے باوجود ہم ایک آئیڈیل ہوم کی تلاش میں ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی ہے، ہم اپنے بنانے والے کی تلاش میں ہیں۔ میں رائمنڈ میں بیٹھا تھا تو ایک ٹورسٹ آ گیا، پتہ نہیں کون لے کر آیا، چیکوسلوواکیا۔ میں نے کہا میرے دوست کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارا بنانے والا کون ہے؟ کہ اسی کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں کہ کدھر ہے، اسی کے لیے گھروں گھر سے نکلا ہوں کہ کون ہے۔ میں کل تیرا شکر ہے تمہیں ہمیں ماں کی گود میں بتا دیا کہ تمہارا بنانے والا اللہ ہے۔ اور اللہ کی طلب کا سفر عجب سفر ہے، عجب سفر۔ میں نے ایک بات کی تھی کہ جب کوئی چیز مل جاتی ہے اس کا شوق ختم، اس کی طلب ختم، اس کا سفر ختم۔ اللہ کی طلب میرے آپ کے اندر، عورتوں کے اندر روٹی سے زیادہ، پانی سے زیادہ، دولت سے زیادہ، صحت سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، خامد سے زیادہ، اولاد سے زیادہ اللہ نے ہمارے اندر طلب رکھی، اور اس میں ایک خوبصورتی رکھی ہے کہ اللہ کو تم جتنا پالو گے اتنا اپنے آپ کو ادھورا سمجھو گے۔ تم نے رولز رائس کا تصور کیا، تمہیں مل گئی، ختم۔ فراری کا تصور کیا، تمہیں مل گئی، ختم۔ لیمبرگینی کو سوچا تمہارے پاس آ گئے، اب کیا کرو؟ جب آدمی اللہ کی طلب میں چلتا ہے تو جتنا اس کی طلب میں چلتا ہے، کیونکہ اللہ کی تو حد کوئی نہیں، میں اللہ کو کتنا پالوں، جتنا پاؤں گا اتنا گم ہو جاؤں گا، کیونکہ جتنا اس کو میں دیکھوں گا اتنا اس کی عظمت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی ہے۔ جتنی اس کی عظمت بڑھتی جائے گی، اوہ میرے کو تو کچھ نہیں، میں تو خالی ہوں، میں تو خالی ہوں، میرے تو پلے ہی کٹ نہیں ہے، تو شوق اور بڑھے گا، اور بڑھے گا، اور بڑھے گا۔ یہ صرف اللہ کا سفر ہے جس میں یہ شوق بڑھ، چونکہ اللہ اپنی ذات میں کیسا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔
برڈ فورڈ والو تم میری تسبیح پڑھو نہ پڑھو، کل کائنات میری تسبیح پڑھتی، کل کائنات سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، سب زمین آسمان کے اندر جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح پڑھتا رہے گا۔ پہلے کہا پڑھتا ہے تو اس سے ایک خیال آتا تھا ہماری طرح بھائی نماز پڑھی فارغ، قرآن کیسے پارا پڑھا فارغ، تو اللہ نے کہا نہیں تمہاری طرح نہیں ہے، سبح پڑھتے ہیں، یسبح ہو پڑھتے رہیں گے، ان کی تسبیح ایک منٹ کے لیے بند نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بند نہیں۔ تم تو ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے چپ ہو جاؤ گے، ایک دفعہ تیسرا کلمہ پڑھ کے چپ ہو جاؤ گے، ایک دفعہ استغفار پڑھ کے چپ ہو جاؤ گے، وہ سبح یسبح تسبیح اللہ اکبر، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے اور کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی رہے گی۔ سبحان سے اللہ نے شروع کیا، سبحان الذی اسرا، عربی گرامر کے لحاظ گرامر شروع ہوتی ہے اس کے مصدر سے، سبحان الذی اسرا، پہلی سورت 15واں پارہ سبحان الذی اسرا سے شروع ہوئی، پھر اس کے بعد آتا ہے پاسٹ، تو اس کے بعد سورت آئی سبح للہ ما فی السماوات والارض، پھر اس کے بعد آتا ہے پریزنٹ اور فیوچر، تو اس کے حساب سے سورت آئی یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اس کے بعد آتا ہے حکم امر، تو اگلی سورت آئی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى۔ کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی رہے گی، تو لہذا برڈ فورڈیو سبح اسم ربک الاعلی، تم بھی تو اس کی تسبیح پڑھو۔ اللہ کی طلب لامحدود سفر، چونکہ ذات لامحدود ہے، تو اللہ اب اللہ بتا رہا ہے میں کون ہوں، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ کیوں پڑھتی ہے؟ عزت اور حکمت کا مالک، بادشاہی کیسی ہے، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، کرتا کیا ہے، یحیی و یمیت، زندگی موت جہاں تم عاجز ہو، اللہ کو سارے کام اللہ، روٹی بھی اللہ ہی دیتا ہے لیکن اس میں ہمارا ہاتھ استعمال ہوتا ہے، پانی بھی اللہ ہی دیتا ہے لیکن اس میں ہمارا ہینڈ پمپ استعمال ہوتا ہے، تو جہاں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، زندگی اور موت، زندگی اور موت، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کہا یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا مالک ہوں، میں مارتا ہوں تم بچا کے دکھاؤ، میں بچاتا ہوں تم مار کے دکھاؤ، آگ جل رہی ابراہیم کو ڈال دیا، تم مار رہے میں بچا رہا ہوں تو تم اسے جلا کے دکھاؤ، مچھلی کے پیٹ میں میرا بندہ یونس بیٹھا ہوا ہے، اس کی ہڈیاں توڑ کے دکھاؤ، اس کے جسم کو ختم کر کے دکھاؤ، میں زندہ رکھنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ پھر کہا میں کیسا ہوں، اول اول، میں اول ہوں، والآخر، میں آخر ہوں، والظاہر، میں بلند ہوں، والباطن، میں چھپا ہوا ہوں۔ ان چار لفظوں کو میرے نبی نے کیسے بیان کیا، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، یا اللہ تو وہ پہلا ہے جس سے پہلے کچھ بھی نہیں، جس سے پہلے کچھ بھی نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے کہ جس کے آگے اینڈ ہے ہی کوئی، ہر چیز کا اینڈ، دی اینڈ، دی اینڈ، دی اینڈ، اللہ تیرا اینڈ ہے ہی کوئی، نہ تو کہیں سے شروع ہوتا ہے نہ تو کہیں جا کے ختم ہوتا ہے، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو اتنا بلند ہے کہ تیرے اوپر کچھ نہیں، اور جب اتنا دور چلا گیا تو تھوڑا سا اطمینان ہو گیا، چلو ایڈی دور ہے ساندر، اس ویکھنا ہی کوئی نہیں، چلو بیچو دو چار پڑیاں نہیں رہی، اس نے تو ہمیں دیکھنا ہی کوئی نہیں ہے، تو میرے اللہ نے کہا، تو میرے نبی نے کہا انت الباطن فلیس دونک شیء، میرے مالک تو ایسی جگہ پر ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ سکتی نہیں، اور اللہ نے اپنے دیکھنے کی مثال بتائی کہ تمہارا رب کے دیکھنے کی طاقت کیا ہے، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، اللہ اللہ، میرا رب کہتا ہے اندھیری رات ہو،
کالا پہاڑ ہو اور کالا پتھر ہو. یہاں تو کالے پہاڑ ہیں نہیں، سارے سبز پہاڑ ہیں. تو اپنے ملک میں آؤ، بلوچستان میں دیکھو، سرحد میں دیکھو، بلوچستان میں دیکھو، کالے پہاڑ. کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، 3 اندھیرے، اس پر کالی چیونٹی جا رہی ہو، 4تھا اندھیرا. کالی رات میں کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر کالے رنگ کی کیڑی جا رہی. کیڑی تو میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ میں کیڑی دیکھ رہا ہوں، چیونٹی نہیں کہ اس کے حقیر ٹانگوں سے جو کالے پتھر کے اوپر ایک لکیر پڑ رہی ہے، کالی رات میں کالے پتھر پر، کالے پہاڑ پر، کالی چیونٹی کے کالے پاؤں سے جو کالی لکیر پڑ رہی ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. ہے وانت الباطن فلیس دونک شیء، وانت الباطن فلیس دونک شیء. اے میرا رب تو ایسا چھپا ہوا ہے